السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیزو، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر خود نبی پاک علیہ السلام نے دی تھی۔ تو میں ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں جس میں ایک ملا نے، ایک ملوانے نے، وابی ملوانے نے یہ کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تو یہ ویسے ہی ایک رنگ بازی ہے، کوئی شہادت وغیرہ نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اور اس کے جواب میں ایک اور ملا نے جواب دیا ہے، پلمبر صاحب نے جواب دیا ہے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذمہ دار صحابہ کرام کو ٹھہرا رہا ہے۔ وہ بھی کلپ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرکیف اس سے پہلے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سے چند دن بعد یہ خبر دے دی تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ باقاعدہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ایک شیشی میں مٹی لائے تھے۔ حضور علیہ السلام نے وہ شیشی حضرت ام سلمہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ اور ہماری ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو وہ شیشی دے دی، اور حضور بڑے پریشان اور آبدیدہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی، یہ معروف حدیث ہے، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی سمجھ لینا کہ میرے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ گاہے بگاہے حضور علیہ السلام آگاہ کرتے رہے۔ تو سامعین محترم، نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت میدان کربلا میں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سامعین محترم، تاریخ کی تمام کتابوں میں یہ موجود ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کو ظلماً شہید کیا گیا۔ یہ کوئی جنگ نہیں تھی۔ اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مدینے میں اعلان کرتے کہ میں یزید سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں، لوگوں، جو لوگ میرے نانے سے پیار کرتے ہو، جو میرے سے پیار کرتے ہو، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یقین کریں مدینے کے ہزاروں لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نکلتے اور ساتھ دیتے اور جانیں قربان کرتے میدان کربلا میں۔ پھر بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صحابہ تھے اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے رات کو چراغ گل کر کے آپ نے فرمایا کہ جو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، تو صحابہ کرام سے کوئی بھی واپس نہ گیا، بلکہ کوئی بھی واپس نہیں گیا تھا۔ تو سامعین محترم، یہ کلپ سماعت فرمائیں کہ اس نے کیسی زبان درازی کی ہے کہ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں بلکہ رنگ بازی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر صرف چلے گئے؟ خاندان کے کچھ افراد تھے جن میں بیوی بچے زیادہ تھے، عورتیں زیادہ تھیں، ان کو لے کر چلے اور پھر راستے میں مطلب وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ رنگ امیزی ہے جس کی ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں، کوئی سند ایسی نہیں ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ نیری رنگ امیزی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں، اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے۔ راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، تو ایک گروہ ایسا تھا جسے یہ پسند نہیں تھا، اس کے ہاتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہوئی ہے اور وہ توڑی نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر اس کے ہاتھوں ہوئی ہوتی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بیعت کو فوراً توڑ دیا۔ یہ ایک اس کا پس منظر پھر جوڑتے ہوئے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانسار صحابہ تھے ان کے بارے میں لوگوں کو بدظن کیا جائے۔ پھر جب وہ ایک شخص پر الزام لگاتے ہیں، پھر ان کے والد گرامی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اسے نامزد کیا۔ تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی، جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو، تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں میں بھی ہو جائے گا، کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے، جرابیں بھی کپڑے کی، تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ آپ تو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، آپ تو لال رومال رکھتے ہیں، تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے۔
حضرت ابن عمر ان کو روکتے تھے، اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا. اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ، جو ایک انہوں نے ایک اور وہ چھوڑی ہوئی ہے نا بات کہ جی وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی، اتنی بڑی کہانی کرائی ہے، اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے. میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں. تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہرا ہوا، بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کس طرح قتل و غارت ہوا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی. اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی. خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی. پھر یزید مر گیا تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ. پھر وہ واپس گئے. پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر. حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا. تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں. لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں. تو دوستو آپ نے پہلے جو کلپ سماعت فرمایا وہ ایک وہابی مولوی کا کلپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک رنگ بازی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق ایسے لوگوں کو ابھی تک نہیں یقین ہوا، ایسے لوگوں کو ابھی تک علم نہیں ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی واقعی شہادت ہوئی ہے. اور واقعی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا ہیں اور جبراً ظلماً حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور آپ کے خاندان کو شہید کیا گیا. اور یہ کوئی جنگ بھی نہیں تھی، یہ ظلماً شہید کیا گیا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو. اگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جنگ کی غرض سے میدان کربلا میں جاتے تو مدینے میں اعلان کرتے کہ لوگوں جو میرے نانے کا کلمہ پڑھتے ہو یا مجھ سے محبت رکھتے ہو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ہزاروں لوگ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میدان کربلا میں جاتے. بارکیف سامعین محترم، دوسرا کلپ جو آپ نے سماعت فرمایا ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا کا ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ بات یزید سے شروع کرتے ہیں اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آتی، بات پیچھے سے شروع کرنی ہوگی. اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں بھی اس نے کچھ ویڈیوز میں کہا ہے کہ ان کا بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں حصہ ہے. بارکیف سامعین محترم، میں آپ کو ایک مختصر سی مثال دے کر ویڈیو کا اینڈ کرنا چاہتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں نہیں بیٹھا تھا بلکہ وہ ایک بلند و بالا پہاڑ پہ جا کر بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ آپ کی کشتی ڈوب جائے گی، یہ پہاڑ نہیں ڈوبے گا. تو طوفان آیا تو وہ پہاڑ بھی ڈوب گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے اس کو سزا دی کہ مطلب کہ وہ غرق ہو گیا. اور اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے وہ تیرے خاندان سے نکال دیا ہے، مطلب کہ اپنے بیٹے کے متعلق حضرت نوح علیہ السلام بری الذمہ ہیں. اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کی شانیں بیان فرمائی ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی سینکڑوں حدیث ہیں جن میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے صحابہ کی شانیں بیان کی ہیں. اس لیے ہمیں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط بیانی کریں یا مطلب ایسی ویسی کوئی بات کریں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں. اور ایک بھی صحابی میدان کربلا میں یزید کے لشکر میں شامل نہیں تھا. صحابہ کی اولادیں تھیں لیکن ایک صحابی بھی یزید کے لشکر میں شامل نہیں تھا، بلکہ چند ایک صحابہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل تھے اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جانیں بھی قربان کی تھیں. بارکیف اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی آل کی سچی پکی محبت اور صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے. تو اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ میری ویڈیو یا میرے چینل کا مقصد اسلامی تعلیمات ہے. کسی مذہب عقیدہ مسلک پر ہوٹنگ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، نہ میں کرتا ہوں اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے. تو اس کے علاوہ اگر کسی کو مطلب کہ میری بات اچھی نہیں لگتی یا ویڈیو جو بھی میں پیش کرتا ہوں کوئی کلپ پیش کرتا ہوں اس کے متعلق اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ میری ویڈیو نہ دیکھے. بارکیف سامعین محترم، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. تو انہی الفاظ پر میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.